امین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دنیا کے انسان ایک زندگی گزارتے ہیں جس کا نام ہے انسان کی جنسی زندگی۔ جنسی زندگی میں عورت کے عوامل الگ ہوتے ہیں، مرد کے عوامل الگ ہوتے ہیں۔ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اعصابی تحریک میں ہونے کی وجہ سے اس کی ٹھنڈی رطوبات زیادہ ہوتی ہیں اور خالی وہ رونا ہی جانتا ہے اور کچھ نہیں جانتا۔ رونے کے بعد اس کو جب باہر سے دوسری غذا دی جاتی ہے تو اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ انڈا، آلو، چاول، گوشت وغیرہ یہ غذائیں دینے کے بعد اس کے اندر غصہ اور ڈیمانڈ اور جو ہے نا چاہت اور پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ وہ ضد کرنے لگتا ہے، چیزیں مانگتا ہے، روتا ہے، ہاتھ بھی مارتا ہے، مطلب کافی ساری اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ نر بچے اور بچی کی حرکات و سکنات میں بھی فرق ہوتا ہے۔ پھر تھوڑا سا بڑا ہونے کے بعد ان کے جنسی اعضاء کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے اور دونوں کی نشو و نما خودی اعصابی گرم تر مزاج کے اندر ہوتی ہے۔ خود انتہائی مشینی طریق کے اندر رطوبات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے جو بچہ نر ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ رطوبات خاصہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ ایڈرنل گلینڈ یعنی جنسی غدود جو ہے وہ چھوٹا سا کلاہ گردہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس سے ایک رطوبات خاصہ یعنی جنسی ہارمون جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے پیدا ہونے سے اس کے جنسی اعضاء کی ترتیب، ترقی اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح مرد کا عضو تناسل اور اس کے خطیے اور شادی نہیں بلکہ چھاتی پہ بال آنا اور زیر ناف بالوں کا آنا، منہ پہ داڑھی کا آنا، بالوں کا آنا، اور عورت کے لیے زیر ناف بالوں کا آنا، اس کی چھاتی کا بڑھنا، اس طرح اس کے جسم کا اور چہرے کا زیادہ بھرپور انداز میں روشن ہونا اور چہرے پہ کیل محل سے نکلنا، یہاں تک یہ پیداوار چلتی ہے۔ اس کے بڑھوتری کی خاص جو عمر ہے، آخر عمر ہے، وہ 18 سال سے لے کر 25 سال تک ہے۔ بہت سارے وہ گردے کے فعل پر ہے اور غذا پر منحصر ہے کہ غذا اس کو کون سی دی جا رہی ہے، کتنے مقدار میں دی رہی ہے، کس ترتیب سے دی جا رہی ہے۔ اس ترتیب سے اس کے اندر بڑھوتری آتی ہے اور کبھی کبھی 18 سال میں تکمیل ہوتی ہے اور کبھی تکمیل رہ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مردوں میں اور کچھ عورتوں میں جنسی جو اعضاء ہیں ان کی بڑھوتری کامل نہیں ہوتی۔ اگر 18 سے 25 سال کے دوران اگر کہیں کسی کی بڑھوتری کامل نہیں ہوئی، اس کو فوراً علاج کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کو علاج کرنا چاہیے۔ مرد کے لیے جو جنسی ہارمون ہے، جو رطوبت خاصہ ہے، جس کو انگریزی میں ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں، اور عورت کے لیے پروجسٹرون کہتے ہیں اس کو، یہ دونوں رطوبات جو ہیں وہ 24 گھنٹے میں فوج جوانی کے اندر 10 سے 12 قطرے بنتے ہیں اور 40 سال کے بعد یہ 12 قطروں سے ایک ہو کے کم ہونا شروع ہوتے ہیں اور 80 سال کے دوران یہ 1 قطرہ بنتا رہتا ہے۔ یہ بند نہیں ہوتا، یہ بند ہونے کا تصور بھی نہیں ہے۔ درمیان میں کچھ حوادث ہوتے ہیں، جیسے کچھ بیماریاں ہیں، ایک آدمی کو یرکان ہو گیا، ہیپاٹائٹس ہو گئی، اس کے علاج اور غلط علاج سے اس کے اندر دوبارہ سکیر اور عجیب قسم کی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور قوت شہوانیہ، قوت نفسانیہ جو ہے اس کی انتہائی کمزور، وہ عورت ہو یا مرد۔ مردوں کے اندر جوان ہونے کے بعد ایک بڑی نشانی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے احتلام۔ احتلام ہونے کے بعد وہ اسٹو میں رہتا ہے کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ آج کا دور تو انتہائی تیز دور ہے، موبائل نے انسان کو بہت آگے کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر فلمیں دیکھنے کے بعد اس کو جلک کی عادت پڑتی ہے، وہ اس منی چونکہ بہت زیادہ بن رہی ہوتی ہے، مسلسل اس کو نکالنے کے چکر میں ہوتا ہے، دن رات اس کی سوچیں اس طرف بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح وہ گناہ کا ارتکاب بھی کرتا ہے، برائی کی طرف بھی بھاگتا ہے اور وہ
والدین جو ہیں تھوڑے سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج کی مصروف زندگی میں ان کو بھی وقت نہیں ہوتا، اسی لیے بچوں پہ خاص دھیان رکھنا چاہیے، خاص کر کے بچوں اور بچیوں پہ جو جوان ہو رہے ہیں ان پہ خاص دھیان رکھ کر ان کو اپنے قریب رکھنا چاہیے، ان سے باتیں کرنی چاہیے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کو نماز اور عبادات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ احتلام ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ اور زیادہ اس قسم کی خوراک کھاتا ہے تو اس کو اطلاع بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی رطوبات بنتے وہ جو کلاہ مردہ وہ بھی تھک جاتی ہے، پھر نوجوان جو ہے نا وہ محسوس کرتے ہیں کہ یار مجھے احتلام بہت زیادہ ہو رہا تھا، اب نہیں ہو رہا۔ اس طرح سے یہ معاملات وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے انسان کا اگر بچوں پہ نظر رکھے تو بچوں کی جوانی، ان کی عمر، ان کی توانائی ضائع نہیں ہوتی، اور خصوصاً بچیوں کی ماں کو، خالہ کو، بڑی بہن کو خصوصی تربیت کرنی چاہیے کہ یہ زندگی کے معاملات جیسے پہلی مرتبہ اس کو خون آتا ہے تو بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو پھر سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور عورتوں اور مردوں میں جسم پر تیل لگانے کا رجحان کم ہے، پورے عضو پر اور اس کے علاوہ خصیوں پر، اس کے علاوہ عورت کو چھاتی پر آہستہ آہستہ تیل کا پیٹھ پر، ریڑھ کی ہڈی پر مساج کرنا چاہیے، رانوں پہ مساج کرنا چاہیے، پاؤں پہ مساج کرنا چاہیے، پھر خوب پانی سے دھونا چاہیے۔ ہمارے یہاں صابن آنے کے بعد تیل لگانے کا مسئلہ ذرا بالکل ہی پیچھے پڑ گیا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ سر کو انتہائی اچھے طریقے سے تیل، عورتیں ایک زمانے میں بہت زیادہ تیل لگایا کرتی تھی، مرد اپنی سر کو، بالوں کو خوب تیل لگایا کرتے، خوب سجایا کرتے تھے، اور بڑے بوڑھے داڑھی کو بڑھاپے تک تیل لگاتے، چہرے کو رات کو تیل لگا کے دھوتے، صبح کو ہاتھ منہ دھوتے، پھر نہاتے وقت پھر تیل لگاتے۔ اس طرح سے یہ جو ہے اچھائیاں اور اس میں ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے اور بچی کے خوراک پہ خاص نظر رکھنا چاہیے، اس کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ جنسی اعضاء کی تکمیل کے لیے، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی کا انحصار، اپنے رویوں کا انحصار، ان کے مزاج کا انحصار اس خوراک پر ہوتا ہے، اس لیے ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ آج یہ پہلا مرحلہ ہے، دوسرے مرحلے میں ہم جوانی کے بعد شادی اور شادی کے بعد کے مسائل اور ان کے حل پہ بات کریں گے۔ آئندہ ویڈیو آنے سے پہلے اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور پوری دنیا تک اس کو پہنچائیں تاکہ علم کہیں بھی ہو کوئی انسان وہ علم سے محروم نہ رہے۔ والسلام۔